دعوت کا خاصہ یقین کی تبدیلی ہے. میرے یقین میں کتنی تبدیلی آئی, میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں, میں نبی کے طریقے کو کتنا چلا ہوں. سارے نبی علیہ السلام آئے, کتنے آئے نبی؟ بار بار بولتے ہیں, لیکن کیا لے کر آئے؟ ہر نبی دنیا میں آیا, کیا لے کر آیا؟ توحید, رسالت, آخرت کو لے کر آیا. ہر نبی دنیا میں تیسری کوئی چیز نہیں لایا. توحید کو لیا, محنت کرو اندر میں, اتارو اس کو اندر. محنت بغیر نہیں اترے گی توحید. صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے محنت کی ہے. اگر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تو قرآن مخاطب نہیں کرتا اے ایمان والوں ایمان لاؤ. غیروں کو مخاطب کیا جاتا, ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے لوگ آئے اور آگے کیا کہا, ہم لوگ ایمان لے آئے. ہاں نہیں, فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے, کیا آپ ابھی ایمان نہیں لائے؟ اسلام میں انٹری ہوئی ہے, اسلام میں داخل ہوئے, ایمان تو سیکھنا پڑے گا. پھر نبی کی صحبت میں رہ کے ایمان کو سیکھا جا رہا, یقین کو بنایا جا رہا, اس یقین کو تبدیلی کی جا رہی ہے, مخلوق کا تاثر دل سے نکالا جا رہا, اللہ کی ذات کا یقین اندر میں اتارا جا رہا. کس کے ذریعے سے؟ اس دعوت کے ذریعے سے. صحابہ کوئی بھی تسبیح لے کر نہیں بیٹھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا, اسلام میں داخل ہوئے. کیا بیٹھ گئے کیا گھر پہ جا کے تسبیح لی, قرآن پڑھنے بیٹھے گیا؟ کیا کیا؟ فوراً وہیں سے اپنا رخ حرم میں آئے, للکار کے دعوت دے رہے ہیں. فوراً دعوت کے میدان میں اتر گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور فوراً آ گئے میدان میں. چاہے پٹائی ہو رہی, جان جائے, کچھ بھی ہو, لیکن دعوت کو کام کر کے دکھایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے, لا کے کیا کیا؟ بھائی ہمیں تو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا, بس تسبیح پڑھیں گے جنت میں جائیں گے. یہ کیا گیا؟ اے اللہ کے نبی, یہ 2 دن کی میری محنت ہے, یہ لوگ کو لے کر آیا کر وہ بلاؤ اس کو. ہر ایک صحابی کی زندگی سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ دعوت کا کام ملے گا. ہر ایک صحابی داعی تھے, بعد میں کوئی مفسر تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی قاری تھا, کوئی حافظ تھا, ساری ڈگریاں بعد میں ملی, لیکن سب سے پہلے کون سی ڈگری تھی؟ سارے کے سارے داعی تھے. اور دعوت کا کام چلا میرے دوستوں, تو اللہ نے پوری دنیا مسخر کر دی ان کے لیے, پوری دنیا کو قدموں میں لا کر ڈال دیا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اللہ کی مدد آئی نہیں آئی؟ افریقہ کے جنگل میں صحابہ جا رہے ہیں, اے سب جنگل ویرانیاں چھائی ہوئی ہے, حجرہ چھایا ہوا ہے, اور ایک صحابی پیچھے ہوئے, پھٹک گئے. بولا لشکر کدھر گیا پتہ ہی نہیں. اب کیا ہوا؟ کون کرے گا ریفری؟ لوکیشن ڈالے, لوکیشن ڈالی گیا. ارے دھاڑ کا ہوا شیر آیا سامنے, اوہو, بالکل متاثر نہیں ہوئے, کچھ نہیں اس کے پاس. کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. مخلوق کا تاثر دلوں سے نکلا ہوا تھا, متاثر نہیں ہوئے اس سے. اندھیرا ہے, رات ہے, اور کیا ہے سامنے کو, کیا آ گیا؟ ابھی شہر میں بھی شیر آ جائے تو چڑیا خراب ہو جائے لوگوں کی, اور وہاں ویران جنگل اکیلے ہے, لیکن مخلوق کا تاثر بالکل دلوں سے نکلا ہوا تھا, متاثر نہیں ہوئے. سال لشکر میں جل نقصان دینے والی چیز فائدہ پہنچا رہی ہے, ریبری کر رہی ہے. نیچے ناڑ کر کے بلی کی طرح ریبری کر رہا, اور سامنے لشکر دکھتے ہی نیچے ہو گیا, شکریہ ادا کر رہا. تو یہ مخلوق کا تاثر بالکل دلوں سے نکلا تھا. کون سی دوائی سے نکلا تھا؟ یہ دعوت کی محنت. اندر یقین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اندر تک تبدیل ہو رہا ہے. تاثر مخلوق کا نکل چکا ہے, اللہ کی ذات کا تاثر آیا. بڑے بڑے بادشاہ کے یہاں گئے, اے بادشاہ سن لے, اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا, اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کو دے رہے دعوت پارشد جی کو. لاکھوں تلواریں ہیں, ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں, ایسے کھڑی ہیں, اور اندر جا کر بادشاہ کو للکار کر دعوت دے رہے ہیں. بالکل تاثر مخلوق کا نکلا ہوا ہے. کیا اس کے پاس؟ یہ سب مردے ہیں, ذکر کرنے والا زندہ ہے. متاثر نہیں ہوئے, بالکل للکار کے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا, اور اسلام قبول نہیں کرے گا تو جزیہ دینا ہوگا, ٹیکس بھر, زمین پر رہنے کا حق نہیں تیرے کو. دونوں باتیں مانتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو آجا, میری تلوار اور تیری گردن ہوگی. کتنے لاکھوں تلواروں میں اکیلا ہے,
पैरों में चीथड़े बंधे हुए हैं, फटीचर हाल है, लेकिन तासुर मखलूक का निकला हुआ है। अंदर कौन सी चीज थी? ला इलाहा, अंदर में उतरा हुआ था। फौरन बादशाह मुतासिर हुए। ओहो, लोगों ने कहा क्या बात? बोले इसके पीछे राज है, अल्लाह की ताकत है इसके पीछे। आज आदमी घबराता क्यों है? अरे किसका काम कर रहा है तू? एक फौजी है बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल कितने सामने आ गई, घबराता नहीं क्यों? कि उसके साथ में पूरी इंडिया की ताकत है। 2 हथियार लिए हुए हैं वो। कौन से हथियार? एक तो गन और एक उड़ती, दोनों लिए हुए हैं। इससे पता चलता देखने वाले को कि ये इंडिया का आर्मिक है, इंडिया की ताकत है, ये इंडिया की ताकत इसके साथ में है। अरे अल्लाह का काम करने वाले मुतासिर हुए। साहबा, नबी आए, अल्लाह ने 2 हथियार दिए। कौन सा हथियार? इधर दावत दो, इधर दुआ करो, कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी ताइफ में गए, दावत दी, फारिग हुए, नहीं कबूल हुए, फौरन फरिश्ते आए, दुआ हो रही है, कबूल हुई नहीं हुई, मदद आई कि नहीं आई? काम के साथ में मदद है अल्लाह की, यकीनी मदद है। फौरन फरिश्ते आ गए, आप कहो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दें। अल्लाह के नबी फरमाया नहीं, ये नहीं तो इसकी औलाद लाएगी। अगर उस टाइम अल्लाह के नबी हाथ उठा के गुस्से में कहते थे बोलो मिला दो इनको, तो क्या होता? बोलो क्या होता? हम लोग आज न जाने कौन से मंदिरों में घंटी बजाते। अरे वहीं से तो आया ना, कौन आया था? हाँ जानते हैं सर, वहीं से लिप जुड़ा हमारा। अगर उस अल्लाह के नबी हाथ उठा दें तो सबको सफाया हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बोलो, काम के साथ में मदद, नबी के साथ में मदद आ गई। और अल्लाह के नबी मक्का में नमाज पढ़ रहे, हरम में, वही डाल दी गई, फरिश्ते आएगा, आए क्यों? ये इबादत है, इनफरादी अमल है, और वो ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी में अल्लाह की मदद, अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कौन कौन से दिए? 2 हथियार कौन से दिए इस उम्मत को? दावत, दुआ। दावत देकर आओ, दुआ करो। बहुत से वाक्य हम सुनते हैं कि रात भर जाकर उनसे दिन में मुलाकात की और रात को मेहनत की, सुबह जाते तैयार हो गए। यकीनी बात है, ये दोनों हथियार अल्लाह ने यकीनी दिए हैं। आज हमारा यकीन कमजोर है, इसलिए हाथ नहीं उठते अल्लाह की तरफ। अंदर का बनेगा ना दोस्तों, अल्लाह से जुड़ेगा ये, फिर 24 घंटे में फिर रिसालत आ जाएगी, माशरे में भी रिसालत आ जाएगी, अखलाक में भी रिसालत आ जाएगी, मामलात में भी। पूरी 24 घंटे की, पैदा होने से लेकर मौत तक, सुबह उठने से लेकर शाम तक, सोएगा जब तक, पूरी 24 घंटे की जिंदगी में फिर रिसालत झलकेगी। कब झलकेगी? जब अंदर में आएगा ला इलाहा, फिर आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हर नबी जो लेकर आए वो यही चीज़ थी कि तौहीद के जरिए से यकीन को तब्दील करो और रिसालत के जरिए से जिंदगी को तब्दील करो। हाँ, हमारा हम सबसे अलग रहे, ऐसे नहीं जिसको पेशाब नहीं करना आता उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, अल्लाह के दुश्मनों की इत्तिबा कर रहे हैं। बोले ये बाल कटाएगा वैसे ही कटाऊंगा, इसका लिबास है वैसे ही करूंगा, तो फिर मुसलमान का हुआ? इत्तिबा किसका कर रहा है तू? अरे उम्मती किसका है? नबी का उम्मती होकर गैरों का इत्तिबा कर रहा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी मेहनत पूरी अल्लाह और अल्लाह के नबी से जुड़ने के लिए है। और जुड़ेगा कब? जब इस काम से जुड़ेगा। काम से कटेगा फिर नक्शा रहेगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। इसलिए जितने अमाल बताए जा रहे हैं सारे के सारे नबी के अमाल हैं, सीरत से निकले हुए हैं। रिसालत के अंदर सारी की सारी चीज़ आ गई कि अल्लाह के नबी ने जाकर घर में कौन सा अमल किया? नमाज भी पढ़ी, तालीम भी की, इधर मस्तूरात तालीम वही किया, वही बताया जा रहा। उस वक्त में कोई किताब लिखने वाला नहीं था, कोई टाइपिस्ट नहीं था, कोई छपने वाली मशीन नहीं थी। लोग क्या करते? अल्लाह के नबी के पास सुन रहे, यही बात जाकर मस्तूरात को सुनाते, यही तालीम हो गई। अरे वही चीज़ है। लोग उस वक्त कहते कि अल्लाह के नबी की बातों को मत सुनो, कानों में रुई डाल लो। इसलिए आज भी कहा जाता है कि बच्चों को भी तालीम में लेकर बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई बातों में तासीर है। आँख में नूर उतरेगा, कान में नूर उतरेगा, दिल में नूर उतरेगा जब ये तालीम में बैठेगा। जोर बहुत आता तालीम पे, पैर दुख रहे,
ہاں یہ مجاہدہ ہے. اب اس مجاہدے میں سے اٹھے گا, ہدایت لے کر اٹھے گا, ہدایت کا نور آئے گا اس میں. معمولی چیز نہیں ہے یہ. آدمی سوچتا ہے کیا مل رہا ہے میرے کو, باہر بات کرے گا گلی میں. ابھی دیکھو رات کو جا کے سروے کرو گلی میں, ایسی گندی جگہ, رات کی 2-2 بجے تک بچے بیٹھے, مچھر لڑ رہے, کچھ نہیں مل رہا. 2 بجے تک بیٹھے اور تعلیم میں آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھتے. بیٹھتے کیا تھوڑا تعلیم میں, تو کیوں تعلیم میں مل رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر پریشر ہے کہ اب یہ لے کر اٹھے گا ہدایت کو. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ سارے جتنے اعمال بتائے جا رہے ہیں, ان اعمالوں میں ہدایت چھپا کے رکھی ہے. دعوت کی محنت میں کیا ہے, دعوت کی محنت صرف بندوں پر ہوگی تو اس میں ولی نکلیں گے. ولی ہر ایک سے محبت کرو, ہر ایک سے محبت کرو, گلے لگاؤ, اپنا کہو, محبت کی نظر ڈالو ہر ایک پہ. کون سی نظر ڈالو گے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, میرے نبی اس کے لیے پوری پوری رات رہے ہیں. اور یہ جس دن زمین پر نہیں ہوگا, زمین آسمان توڑ دیا جائے گا, ستارے ٹوٹ جائیں گے, چاند آ کے گر جائے گا زمین پر, ساری دنیا صاف ہو جائے گی. اس کی برکت سے اللہ اس کو چلا رہا ہے, دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. ہوا بھی چل رہی ہے, رات بھی ہو رہی ہے, دن بھی ہو رہا ہے, ٹرینیں بھی چل رہی ہے, پلینے بھی چل رہے ہیں, پانی بھی آ رہا ہے, برساتیں بھی آ رہی ہے. ساری پوری دنیا کا نظام اس ایمان والے کی برکت سے چلتا ہے. اس لیے اس کی غلامی میں لگایا. اللہ نے کہا یہ تو میرا عیال ہے, یہ تو میرا قبیلہ ہے, ارے رحم کھاؤ اس پر. زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کون سا رحم, کیسے کرے گا رحم؟ کھانا کھلا دو, کپڑے پہنا دو, یہ رحم تھوڑی. یہ تو وقتی طور پر اس کی ضرورت پوری ہوئی, ارے اس کے پیر پکڑ کے لا کے عشاء کی نماز پڑھا دو, 2 کروڑ 28 لاکھ برس کی جانب سے بچاؤ اس کو. یہ رحم ہے. یہ نبیوں نے رحم کیا, یہ صحابہ نے رحم والا عمل کیا اور کر کے دکھایا. اس پر اللہ کی مدد آئی. جب دل جڑیں گے, سب کو لائے گا نا پیار سے گلے ملا کر کہ باہر نکلو گشتوں میں, دل کو صاف کر کے نکلو, کسی پر حقارت کی نظر مت ڈالو, یہ تو بیوڑا ہے, یہ تو وہ ہے, بالکل نہیں. ارے گناہ سے نفرت کرو, ایمان والے سے محبت کرو, نفرت مت کرو. ہر ایک پر محبت کی نظر ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں. اب یہ آئے گا, گلے لگائیں گے, یہ 2 رکعت پڑے گا یہاں پر, اور 2 آنسو گراتے ہی ہم تو اکڑائی میں رہ جائیں گے, اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, یہ تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. ارے ایک فاحشہ نے ایک بلی پر رحم کیا, اس کی پیاس بجھائی, کتے کی پیاس بجھائی, بجھاتی کیا ہو گئی بولاؤ جنتی. یہ ایمان والے کے اوپر محنت کر کے گلے لگائے گا تو بتاؤ کیا ہوگا, اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. اس عمل کو ہم کریں, کس کا کام ہے, کس کا بندہ ہے, کس کے اوپر وہ محنت کر رہا ہوں؟ میرے نبی کا امتی ہے, میرے اللہ کا بندہ ہے, میں اس کی خوشامدیں کر رہا ہوں, میں اس کے جوتے اٹھا رہا ہوں, میں اس کا بیگ اٹھا رہا ہوں. خدا کی قسم سب سے زیادہ محبوب عمل ہے, معمولی عمل نہیں ہے. ارے گھر میں بیٹھ کے آدمی کتنی آرائش میں رہتا ہے, ادھر اے سی چل رہی ہے, ادھر بیڈ ہے, ادھر سامنے ڈرائی فروٹ آ رہے ہیں, ادھر فروٹ آ رہے ہیں, ادھر مچھی کی فرائی آ رہی ہے, سامنے بیٹھا ہے, سب کو آرائش کو چھوڑ کر یہ چٹائی پہ آ کے پڑا ہے. معمولی عمل ہے یہ, اس کا بدلہ ملے گا. خدا کی قسم آج میں کہے کاش میری پوری زندگی اسی عمل میں گزر جاتی, اسی میں لگا لیتا, مسجد کے باہر نہیں نکلتا. اللہ کو بہت پسند ہے یہ عمل. ساری آرائش کی چیزیں آپ کی لگتے جگر, بچوں کو چھوڑ کے آ رہا, کاروبار کو چھوڑ کے آ رہا, بیوی کو چھوڑ کے آ رہا, ماں کو چھوڑ کے آ رہا, ساری چیزوں کو چھوڑ کر, اور پھر اللہ کے لیے دریوں پر اللہ کے گھر میں آ کے پڑے, اور پھر یہ مانگے اور دعا نہیں ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے بالکل. اللہ کرے کیا کرے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. بتاؤ کیا نہیں رہے گا, کوئی نبی تھوڑی کرے. ارے اللہ خود کرے, یہ رات کو اٹھ کے بلائے گا, اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, امت کے لیے امت کو قبول کر, تو اللہ رد کر دے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. اللہ کو رحم آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ امت کے لیے تڑپ رہا ہے, اللہ کہتا ہے دے دو اس کو. پھر یہ جو مانگے خود کے لیے وہ بھی دے دو اس کو. تو کام معمولی کام نہیں میرے دوستوں. اللہ پر من بھر محنت, اللہ سے جڑے, لیکن بندوں کے اوپر محبت کی نظر, اخلاق سے, پیار سے,
ان کو قریب کرو. بہت ضروری ہے میرے دوستوں. یہ ایسے نہیں ہے بس کیا میں تو گشت کر لیا, میں تو 3 دن لگا لیے, میں تو چلہ لگا لیا, حق ادا ہوگا. نہیں دوستو, یہ چلے بلے یہ تو ایک ترتیب ہے. یہ کام تو مجھے موت تک کرنا ہے. یہ کام کروں گا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میں تو میرے لیے چل رہا ہوں. میری بیٹری چارج کیسے ہو, میرے اعمال کیسے بڑھے, میری نیکی کیسے بڑھے, اس کے لیے میں تو میرے لیے چل رہا ہوں, میرا بنانے کے لیے چل رہا ہوں. گلیوں میں روزانہ ہم سنتے ہیں ٹھیلے والا نکلتے ہیں, سنتے ہیں کیا؟ کون نکلتا؟ آلو لے لو, ٹماٹر لے لو. کیوں آتا ہو؟ وہ اس لیے آتا کہ گھروں میں سبزی بن جائے. میں نہیں آیا تو گھروں میں سبزی نہیں بنی, اس لیے آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اپنے لیے آتا ہے کہ بک جائے, جیب میں کام ہو جائے, اور میں آواز لگا رہا ہوں, جو لے لے گا اس کے گھر میں سبزی بن جائے گی. اس لیے تو آتا نا. تو ہمارا کام آواز لگانا ہے, اور مقصد ہمارا ہے دعوت کا خاصہ. یقین کی تبدیلی کب ہوگا کہ دعوت کا رخ میری طرف. ہاں, میں نماز کیسی پڑھ رہا ہوں, میرا رکوع صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, میں سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوں, پوری نماز کو بنائے گا. ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ہر دن آدمی عمل میں ترقی ہو, ہر چیز میں ترقی ہو. یہ جو بولتے ہیں نا 6 صفات, یہ صفات کامل زندگی میں بہت ضروری ہے لانا. بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلایا تو اس لیے جاتا ہے کہ ذہن سازی ہو, اندر میں آئے. اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے, ایک تو کلیئر بنانا, پورے شرک سے پاک ہو زندگی. اللہ سے دوستی ہو گہرائی میں. ایسی دوستی ہو اللہ سے, اللہ سے کیسی دوستی ہو؟ اللہ سے ایسی دوستی ہو کہ ابھی مصلی بچھاؤں گا اور میں یہ کام 1 منٹ میں کرا دوں گا. اللہ سے دوستی ہے. کوئی بولتا نا ابھی سی ایم کو فون کروں گا, ہو جائے گا. تو اس لیے ایسے ہی گمان ہونا چاہیے, ایسے ہی عمل ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ ساری کی ساری جو محنت ہے اللہ سے بندے کو جوڑنے کے لیے ہے. اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤ, اپنے آپ کو ملا دو مٹی میں. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. ہم تو یہ نکل گیا سانس, اور میرے ہاتھ لگنا کو ملا دیے جائیں گے مٹی میں. کیا ہمارے پاس, کیا وجود ہے ہمارا؟ کچھ نہیں ہے. ہم تو دیکھ لو ہمارے بڑے بڑے ہمارے سامنے کیا ہو گئے, مٹی میں مل گئے. ملے کہ نہیں ملے؟ ہم بھی ہو جائیں. اسی موقع اپنے ایمان کو, اپنے عمل کو تیار کرنے کا موقع موت سے پہلے ہے.